بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ، ان کی سیرت و کردار پہ ہم بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، راہ حق میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے جب یہ فرمایا کہ اپنی قوم سے آپ کہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ رب کائنات نے بڑے انعامات اتارے، بڑے اعزازات ان کو عطا کیے، لیکن جب جہاد کی بات کی تو رب کا پیغام اللہ کے پیغمبر نے دیا تو قوم کہنے لگی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ، اے اللہ کے پیغمبر آپ جہاد کرنے جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، جب باری آئی امت مصطفیٰ کی تو کریم آقا علیہ السلام کے بدر کے موقع پر پوچھا تھا، میرے غلاموں رب نے جہاد کا حکم دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو مہاجرین اور انصار نے ایک زبان ہو کے کہا تھا، یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، جان قربان کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر چشمے فلک نے ایسے واقعات بھی دیکھے، اگر کسی کے ہاں کوئی جوان سال بیٹا نہیں تھا، اگر اس کی گود میں شیر خوار بچہ موجود تھا تو وہ بھی جہاد کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئی تو کریم آقا مسکرائے، فرمایا یہ بچہ جو دودھ پینے والا ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ تو نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ بے شک ایسے ہی ہے جس طرح فرما رہے ہیں، لیکن جب دشمن تلوار چلائے، تیر آپ کی طرف پھینکے تو ہمارے بیٹے کو آگے ڈھال کے طور پہ کر دیں تاکہ آپ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ پھر چشمے فلک نے ایسے بھی مناظر دیکھے کہ غزوہ احد کے اندر جب یہ افواہ اڑی کہ کریم آقا علیہ السلام کو معاذ شہید کر دیا گیا ہے تو جناب پورا مدینہ چیخ اٹھا، اور انصار کی ایک عورت مدینہ سے نکلی سرکار دو عالم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، اور جناب احد تک جا پہنچی اور اس کا گزر لاشوں سے ہوا تو کسی نے بتایا یہ تیرے بھائی کی لاش ہے، یہ تیرے بیٹے کی لاش ہے، یہ تیرے شوہر کی لاش ہے، یہ تیرے باپ کی لاش ہے۔ وہ ہر لاش سے گزرتی کہتی اللہ کی رضا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے، امام الانبیاء کس حال میں ہے؟ تو چلتے چلتے جب وہ دربار مصطفیٰ تک پہنچی تو کسی نے بتایا وہ آمنہ کے لال جلوہ فرما ہے۔ تو کریم آقا کے کپڑے کا دامن تھام کر اس عورت نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر آپ محفوظ ہیں تو مجھے کچھ غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ بھی جانشاران مصطفیٰ ہیں، عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں شیخ المہاجرین کہا جاتا ہے۔ میری مراد سیدنا عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو کریم آقا علیہ السلام نے شہادت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی تھی۔ فرمایا تم شہید بھی ہو جاؤ گے اور نیکوکاروں کے پیشوا بھی کریم آقا نے انہیں بنایا۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مشکل ترین جو وقت تھا، جب مصائب و آلام کی گرم ہوائیں چل رہی تھیں، وہ 3 سال جو ہیں شیب ابی طالب کے اندر کریم آقا کی سنگت اور معیت میں رہے۔ سیدنا عبیدہ بن حارث مطلبی پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں ہمیشہ کی طرح، جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو علم کے دریا رواں ہو جاتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں جی آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک مفتی صاحب آپ ذکر بہت پیارا ہے اور عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے جنہیں شیخ المہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کا تعارف اور قبول اسلام کے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ حامدا و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر یار بڑا سونا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے ہر صحابی کا تذکرہ، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کا ذکر، اللہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شخصیت کا تذکرہ جو ہے
جی وہ مشام جان کو معطر کر دیتا ہے۔ بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو یہی شرف بخشا ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، اللہ اکبر ہم حضور کے ہر رشتے کا پاس رکھتے ہیں، بے شک ہم در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ کیا کہنے مفتی صاحب سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نا، ان کے ہر نام و نسبت پہ بے حد درود، واہ 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 ان کے ہر نام و نسبت پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ واہ واہ جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ افراط اور تفریط سے بچ جاتا ہے، واہ رفض اور خروج سے کیا بچ کہنے جاتا ہے۔ واہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متوسط درمیانی راہ واہ کا واہ۔ مسافر بنا دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ معیار محبت آقا کی ذات ہے، جی مفتی صاحب آپ کا جملہ بڑا پیارا لگا ہے، در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر، واہ 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 اور سب کو عزت اور شرف در مصطفیٰ سے ملا ہے، نسبت جی۔ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ صحیح معیار محبت مصطفیٰ کی ذات ہے، بے شک ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ 5-6 سال سے الحمدللہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ پروگرام بہت حیات بڑا اعزاز صحابہ چل رہا ہے۔ جی یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے جہاں بہت بڑا اعزاز ہے، یہ کیو ٹی وی کے لیے بہت بڑا شرف ہے سبحان اللہ اور بہت بڑا سرمایہ ہے، ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تذکرہ اگر ہو رہا ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ واہ 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 کیا کہ محبت کا معیار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، بسم اللہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه، اللہ اور کما قال علیہ السلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، واہ واہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھنا، لا تتخذهم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اللہ اکبر اللہ ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، ان کے اخلاص میں شک نہ کرنا، ان کے درجات کا فرق ہو سکتا ہے، مراتب کا فرق ہو سکتا ہے، عظمتوں کا فرق ہے، شانوں کا فرق ہے، کیا کہنے لیکن ہیں سارے ہی ایمان والے، سارے ہی اخلاص والے۔ اکرم و صحابی فرمایا واہ 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 رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند اللہ نے عطا فرمائی، بے شک، بے شک۔ کلم وعد اللہ الحسنہ کا مجدہ ہے جہاں فضا میرے رب نے دیا، سبحان اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، امتحان بھی سب کا رب نے لیا ہے، رزلٹ بھی خود اناؤنس فرمایا ہے، سبحان اللہ فرمایا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے اور رزلٹ یہ ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جی تو جب یہ اعلان ہو گئے تو اس کے بعد پھر کسی صحابی کے حوالے سے دل میں کدورت رکھنا یا اس کا تذکرہ آئے یا نام آئے جی تو طبیعت میں انقباض آئے، یہ میں سمجھتا ہوں ایمان کے ذوف کی نشانی ہے۔ جس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر بت شکن واہ 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 اور سنیوں کے پیر میرے مصطفیٰ کے سونے ویر کیا کہنے سبحان حضرت اللہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح آقا کریم نے انہیں معیار قرار دے دیا نا ایمان کا، معیار ایمان، جی مفتی صاحب فرمایا کہ علی کا ذکر کرو، علی کا نام لو، جس کا چہرہ مرجھا جائے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، صحیح جس کا چہرہ مسکرا اٹھے اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر تو یہی بات ہے کہ فرمایا لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اب معیار کیا دیا ہے یہ بات سمجھنے والی ہمارے ناظرین کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے یہ حرف آخر ہے بات۔ میرے آقا نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اللہ نسبت اپنی طرف کی، اپنی طرف نسبت، بات یہی ہے۔ فرمایا تم ان کی خدمات، ان کی سیرت، ان کے کردار اور اس چیز کو نہ دیکھو، وہ ساری چیزیں وراء الورا ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ ہیں، ان میں درجات ہیں، تم صرف یہ دیکھو، فرمایا جس کو تو خدا نہ خواستہ مجھ سے بغض ہے
وہ پھر میرے صحابہ سے بھی بغض رکھتا رہے، اللہ لیکن جسے مجھ سے پیار ہے، مجھ سے محبت ہے، وہ میری وجہ سے فَبِحُبِّی، واہ واہ واہ، وہ میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرے، کیا میرے کہنے، صحابہ سے سبحان پیار اللہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ بات کہ یہ نفوس قدسیہ یا مقدس ہستیاں، اور انہی مقدس ہستیوں میں، جی انہی ہدایت کے روشن چمکتے ہوئے ستاروں میں، سبحان اللہ، انہی عادل شخصیات میں، اصحابی کلہم عدول، انہی عادل شخصیات میں ایک روشن چمکتا ہوا نام حضرت عبیدہ بن حارث بن سبحان اللہ۔ مطلب بن عبد مناف بن قصی القرشی اللہ اکبر، شیخ المہاجرین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں واہ واہ، ان کا شمار ہوتا ہے، اور شیخ المہاجرین کہا گیا۔ کتنا بڑا لقب ہے، کتنا بڑا اللہ لقب ہے، اکبر۔ شیخ المہاجرین، سبحان اللہ، یعنی ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت جی۔ عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، واہ واہ اتنی واہ۔ اتنی اتنی بڑی ہستیاں، لیکن یہ تاج نہیں ملا، یہ تاج، واہ یہ واہ۔ شرف، یہ سند، کیا کہنے، میرے آقا نے فرمایا شیخ المہاجرین۔ اور سبحان شیخ اللہ۔ المہاجرین کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ عمر رسیدہ تھے جب دائرہ اسلام میں آئے، جوانی کے مرحلے سے گزر گئے تھے، بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، لیکن حضور کی غلامی میں آئے تو جو ان کا جوش اور جذبہ اور حضور سے وفا تھی، آہا سبحان اللہ، اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی تھی، جو وارفتگی تھی، جو شیفتگی تھی، وہ جوانوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ اللہ اکبر، اور جب ہجرت کر کے آئے نا جی۔ حضور کے حکم سے مدینہ میں آئے تو اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا، یہ میرے نبی کی تعلیمات دیکھیں کہ بزرگوں کا احترام کتنا ہے، بڑوں سے پیار کتنا ہے۔ واہ واہ واہ، میرے آقا نے ان کی عمر کی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے انہیں شیخ المہاجرین کا لقب عطا فرمایا۔ مفتی صاحب مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، شیخ المہاجرین سیدنا عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب یہ ہجرت انہوں نے نہیں فرمائی تھی تو مہاجرین میں ان کی مواخات جو تھی، جو وہ سیدنا بلال حبشی سے تھی، اور جب انہوں نے ہجرت کی تو مواخات مدینہ کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام نے ان کی مواخات جو ہے وہ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی۔ اور یہ حسین ذکر جاری ہے، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین با تمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بابرکت پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضور قبلہ مفتی صاحب نے ایک بات کا ذکر فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے بزرگوں کو تکریم عطا کی ہے، ادب سکھایا ہے کہ اگر کوئی بڑا آ جائے تو کس طرح ادب کرتے ہیں۔ کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے، قربان جاؤں اللہ اکبر، حضور کے غلام ہیں، میرے آقا کے امتی ہیں، تو کریم آقا اکثر فرمایا کرتے چچا جان آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا سا سرک جاتے، حالانکہ جگہ دائیں بائیں موجود ہوتی، لیکن کریم آقا تکریم عطا کرتے، عرض فرماتے چچا جان آپ ادھر تشریف لائیے گا، تو آگے سے وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ ناظرین محترم یہ جملہ سنیے گا، کریم آقا فرمایا کرتے تھے میرے امتی تو ہو، یقیناً ہو، میرے چچا بھی تو ہو نا۔ تو کریم آقا نے بزرگوں کا احترام کر کے دکھایا ہے۔ مفتی صاحب عبیدہ بن حارث آپ نے مطلبی، تعارف پوچھا تھا تو ابھی آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ جی۔ یہ بھی رشتے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی لگتے تھے۔ ہاں دونوں چچا ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت واہ واہ عباس واہ۔ کا آپ نے تذکرہ کیا رضی کیا اللہ کہنے۔ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی جو تھے، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف، جی ان کے جو بھائی تھے مطلب بن عبد مناف، صحیح، ان کے یہ پوتے لگتے تھے۔ صحیح ٹھیک، تو اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا لگتے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے۔ واہ واہ، یہ وجہ ہے جس وجہ سے میرے آقا انہیں بھی وہ احترام دیا کرتے تھے، اللہ جو بڑوں اور بزرگوں کو، اور اسی وجہ سے شیخ المہاجرین کا لقب۔ آپ کی کنیت ابو معاویہ جی، یا ابو الحارث تھی، اور لقب جس طرح ہم نے بار بار ذکر کیا شیخ المہاجرین تھا۔ بنو عبد مناف کی شاخ بنو مطلب سے آپ کا تعلق تھا۔ جی، یہ آپ کا ہے تعارف حسب نسب اور خاندان کے حوالے سے، اور اصل تعارف ان ساری ہستیوں کا
وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے ہے اللہ کہ یہ حضور کے نوکر اور حضور کے غلام ہے۔ تعارف اصل شروع ہوتا ہی وہاں سے ہے، کیا کہنے، سبحان جب اللہ۔ یہ پچھلی زندگیوں سے گزر کے جب حضور کی غلامی میں ہے نا، واہ۔ وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جی غزوہ تبوک کے اندر واپسی پہ وہ بچھڑ گئے تھے لشکر سے اور راستہ بھول گئے اور جنگل میں چلے گئے، تو آگے جنگل، گھنا جنگل ہے اور سامنے ایک شیر آ گیا، تو شیر بڑا خوش ہوا کہ آج تو مطلب یہ ہے کہ فریش میٹ ملے گا، زندہ حیوان، تو یہ انسان بھی حیوان ناطق ہے نا، صحیح بے شک۔ تو کہا وہ حملہ کرنے لگا، اس نے کہا کہ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، لڑکھڑائے نہیں، شیر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا کہ یا والحارث انا مولا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، سفینہ شیر حملہ ضرور کر لینا، جی لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لے کہ تعارف میں سن لو۔ سن لو میں مدینے والے کا نوکر ہوں، کیا کہنے۔ یہ ہے وہ بات، تعارف اصل یہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑی پیاری بات جو آپ کی بات سے نکلی ہے کہ زندگی وہی ہے جو غلامی مصطفیٰ میں بسر ہو جائے۔ بے شک ایک بزرگ تھے نا، تو سفید داڑھی تھی، تو کسی نے پوچھا جی آپ کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا جی کوئی 4 سال، پتہ نہیں انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی بابا جی چٹی داڑھی ہے اور 4 سال عمر سمجھ میں نہیں آئی بات، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے 4 سال ہوئے ہیں نبی کی غلامی میں آیا، تو عمر وہی ہے جو نبی کی غلامی میں ہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں اریسٹ ہو گئے، میاں والی کی جیل میں چلے گئے، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جی سزا پانے کے بعد 7 دن اور 8 راتیں جیل کی اس کال کوٹھڑی میں رہے اللہ اکبر، جس کے اندر پھانسی کی سزا پانے والا رہتا ہے، تو سزا ہو گئی تھی۔ آپ ادھر سے رہائی کے آرڈر ہوئے، جب دربار رسالت سے رہائی مل گئی تو وہ سزا معاف ہو گئی اور رہائی مل گئی۔ باہر آ رہے تھے، جیلر ریکارڈ مرتب کر رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے کہا 7 دن 8 راتیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہی بات جو آپ نے کہی کہ اتنا بڑا آپ کا قد ہے اور آدھے بال سفید آدھے سیاہ ہیں، تو اباؤ 50 ہیں، اور آپ کہتے ہیں 60 دن اور 8 راتیں، یہ کیا بات آپ نے کہہ دی ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ جیلر صاحب، نیازی اپنی باقی زندگی کو زندگی ہی نہیں سمجھتا، واہ واہ واہ، یہی 7 دن اور 8 راتیں میرے لیے سرمایہ حیات اور توشہ آخرت ہیں، بے شک بے شک، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے جیل کی پھانسی کی سزا سننے کے بعد جیل کی کال کوٹھڑی میں گزارے ہیں۔ کیا کہنے۔ یہ لے کے جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہاں ہاں، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی کا بھی تعارف یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے اس گروہ کے اندر ہیں، آپ مسلمانوں کی اس جماعت میں ہیں، آپ اہل اسلام کے اس زمرہ کے اندر ہیں، واہ واہ واہ، اس زمرہ میں سرخیل ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر پہلے نمبروں میں لبیک کہا اور دعوت حق کو قبول کرتے ہوئے مصطفیٰ کی زلف گراگیر کے اسیر بن گئے۔ اللہ اکبر، حضور کی اللہ غلامی سابقین یعنی مفتی صاحب اولین میں، یہ وہ دور تھا جب بڑا دائرہ اسلام میں داخل ہونا موت کے منہ میں جانا تھا۔ موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، صحیح، لیکن آپ نے ان تمام مشکلات کا جواں مردی سے، خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا، جی اور استقامت کے کوہ گراں بن کے ڈٹے رہے، اللہ اور کوئی موقع ایسا نہ تھا جس کے اندر آپ کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش آئی ہو، یا آپ کسی بھی موقع پر آپ نے کوئی بزدلی کا مظاہرہ، آپ دار ارقم میں نبی مکرم کے ساتھ تھے، شیب ابی طالب میں نبی مکرم کے ساتھ تھے، حرم مکہ میں نبی مکرم کے ساتھ تھے، ہجرت میں حضور کے ساتھ تھے، مدینہ شریف میں پہنچے ہیں تو حضور کے ساتھ تھے۔ اللہ اب جب آپ جن لوگوں کے ساتھ وہ نفوس قدسیہ جن کے ساتھ آپ کو دائرہ اسلام میں آنے کا شرف ملا ہے، ان صحابہ کے نام سنیں تو حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ سنیں کہ یہ وہ مینار ہیں، جی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اساتین امت صحابہ ہیں، جرنیل صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، عشرہ مبشرہ میں، عبد الرحمن بن عوف بھی، ابو عبیدہ ابن جراح بھی، یہ عشرہ مبشرہ میں، اور حضرت ارقم بن ابی ارقم تو وہ ہیں جن کے گھر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو ہے وہ سکونت اختیار فرمائی، جہاں سے اسلام کی شمع جو ہے وہ روشن ہوئی اور کرنیں پھوٹتی چلی گئی ہیں اور چار دانگ عالم کو معطر اور منور کر دیا ہے۔ اس جماعت کے ساتھ حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر یہ قرآن پاک نے جن کے بارے میں کہا نا کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار۔ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے یہ بھی اپنے گھر سے نکالے گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضور نے جب اجازت دی تو ہجرت کر کے خاندان سمیت مدینہ شریف میں آئے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ تھا، لیکن جب باضابطہ عقد مواخات ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن حمام انصاری کے ساتھ، اور وہاں آپ کو ایک خطہ زمین، ایک ٹکڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے ریوارڈ اور اعزاز کے طور پر مرحمت فرمایا۔ فرمایا یہ تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہیں دیتا ہوں۔ آپ اپنے خاندان سمیت وہاں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں رہ کے پھر ساری زندگی جتنا موقع ان کو ملا یہ شمع اسلام کے تحفظ کے لیے اور شجر اسلام کی آبیاری کے لیے قبر بستہ رہے۔ تو وہ ہے کہ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، راہ خدا میں جنہیں ستایا گیا، جنہیں اذیت دی گئی۔ یعنی جب کفار نے، قریش نے دیکھا تھا نا کہ انہوں نے ہر حربہ آزما لیا، ہر ستم آزما لیا، انہوں نے ہر ظلم روا رکھا، تو پھر بھی اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور شمع اسلام کے پروانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کے شدائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ان میں سے ایک جماعت جو با حفاظت حبشہ کی سرزمین پر پہنچ گئی، جب کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس وقت ان کا غم و غصہ جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، اور وہ سٹ پٹا اٹھے، اپنا ماتھا جو ہے وہ پیٹنے لگے کہ یہ ہو کیا گیا کہ ایک جماعت ان کی با حفاظت وہاں چلی گئی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ کیا بیٹھ کے کہ بنو ہاشم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہمارے سپرد نہیں کرتے ان کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور وہ معاہدہ انہوں نے کہا ان کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، لین دین نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ان کو کھلے بندوں گھومنے پھرنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ ساری باتیں لکھ کے انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دی تھیں۔ اور جب بنو ہاشم کو اس بات کا علم ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے سپرد کر دیں، یہ تو ہمارے وہ کریم آقا ہیں جن کے لیے ہمارا تن من دھن قربان ہے۔ بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے جناب ابو طالب کی قیادت میں کھڑے ہو گئے، اور یہ جو بنو مطلب تھے، یہ جو بنو مطلب بن عبد مناف تھے، یہ شروع سے ہی بنو ہاشم کے ساتھ ان کا الیک سلیک بھی تھا، معاہدے بھی تھے اور نرم گوشے بھی تھے۔ جس طرح بنو ہاشم نے ہر قیمت پر شمع اسلام کے تحفظ کا عہد کر رکھا تھا، اسی طرح بنو مطلب جو تھے، یہ جو مطلبی حضرت عبیدہ کا خاندان تھا، انہوں نے بھی یاد کر رکھا تھا کہ ہر قیمت پر، ہر قربانی دے کر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کریں گے۔ یعنی نسل در نسل، نسل در نسل، یہ آپ کو گھٹی میں ملا تھا، یہ آپ کو وراثت میں بھی ملا تھا، گھٹی میں بھی، تربیت میں بھی، ماں کی گود سے بھی۔ تو اب آپ کھڑے ہو گئے، اور بالآخر جناب ابو طالب جو ہے وہ بنو ہاشم کا وہ درہ ایک پہاڑ کے دامن میں جو موروثی تھا وہاں لے کے چلے گئے، اور 3 سال کا عرصہ یہ مقاطعہ رہا، 3 سال کا عرصہ یہ بائیکاٹ رہا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے، روح کانپ اٹھتی ہے کہ کیا کیا ظلم اور ستم نہیں کیا ان لوگوں نے۔ بچے جب بلکتے تھے تو یہ کہہ کے لگایا کرتے تھے۔ تو ان زہرا گداز جو ظلم اور ستم تھا اور مصائب اور علام تھے، ان کے اندر حضرت
عبیدہ بن حارث مطلبی استقامت کا پہاڑ بن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے ہیں. کیا کہنے. ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، فرمایا یہ وہ اللہ کے بندے اور یہ السابقون الاولون کے ساتھ جو متعلق تھے، ان کے راستے پر دیواریں حائل ہوئیں، مصائب و علام آئے. کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور جناب پہلے تو صحابی نہیں تھے، دار اسلام میں داخل ہوئے، حضور کی غلامی میں آگئے، صحابی بن گئے، خوشی منا رہے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خوشی کیوں منا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اب تو جنت سامنے ہے. فرمایا جنت ملے گی، لیکن فرمایا اب تیرے اوپر مصائب ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو استقامت کے کوہ ہمالیہ تھے اور جناب کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی سنگت میں معیت میں رہے اور اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین با تمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم بڑی شفیع شخصیت، اور جب وہ بولتے ہیں یقین کریں علم کے دریا رواں ہو جاتے ہیں. حضور قبلہ مفتی محمد طاہر توسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے اور عظیم صحابی رسول کا ذکر جاری ہے. حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی طرف جانے لگا ہوں، جو آپ کی زندگی کا حاصل ہے. اور کریم آقا علیہ السلام جب گزرے تھے تو خوشبو آئی تھیں، اس کی طرف جائیں گے، لیکن وہ خوشبو کی طرف جانے سے پہلے میں ایک خوشبو والا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام جب حشر کے میدان میں سارے نبی سارے رسول جناب ان کی امتیں وہ جمع ہو کر دربار مصطفیٰ میں آئیں گے، نبیوں کی زبانوں پر اذاہو الی غیری کے کلمات ہوں گے، تو کریم آقا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کریم آقا کے جو ہی کھڑے ہونے پر حشر کے میدان میں ایسی خوشبو پھیلے گی. حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ زندگی میں دنیا میں کسی نے ایسی خوشبو نہ سونگی ہوگی نہ پائی ہوگی. قربان جاؤں، کیونکہ وہ خوشبو کا ذکر کرنا ہے مفتی صاحب، تو میں چاہتا ہوں حدیث کا سہارا لے کر اس خوشبو کی طرف چلتے ہیں. اور آگے آپ بتائیے گا سیدنا عبیدہ بن حارث مطلبی کا مقام. بسم اللہ. ہجرت کے بعد جب مدینہ المنورہ میں آپ رہائش پذیر ہو گئے، سکونت پذیر ہو گئے اور حضور کی غلامی میں تو آ ہی چکے تھے، اب باقاعدہ جب مدینہ شریف ریاست کی صورت میں قائم ہوا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، کسی حد تک مشرکین مکہ کی ریشہ دوانیوں سے جو وہاں ظلم و ستم ہو رہا تھا مکہ میں، جی وہ جو انہوں نے اظہار رسانیاں کی تھی، اس سے تو اطمینان ہوا، لیکن مکمل طور پر بے خبری تو نہیں ہو سکتی تھی کہ کفر جو ہے وہ اب اس کو ہضم کر جائے اور چپ کر کے بیٹھ جائے. صحیح. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً کوئی دستہ کچھ آدمیوں پر مشتمل حجاز مقدس کے مختلف علاقوں میں جی بھیجتے تھے، روانہ کرتے تھے مدینہ شریف کے، تاکہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کی نقل و حرکت کی خبر رہے، ان کے عزائم سے باخبر رہیں. قافلے آتے تھے جاتے تھے تاکہ پتہ چلے. تو وہ جس میں حضور روانہ کرتے تھے، سرکار تشریف نہیں لے جاتے تھے کسی بھی اپنے غلام کی قیادت میں، تو وہ سریہ کہلواتا تھا. سرایا بڑے مشہور ہیں. تو پہلی ہجرت کا پہلا سال تھا، شوال المکرم میں ایک سریہ روانہ ہوا اور وہ سریہ عبیدہ بن حارث مطلبی کے نام سے یا سریہ رابغ کے نام سے مشہور ہے. صحیح. اور اس کی قیادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو دی. اور اس کے 70-80 جو سوار تھے ان کے اندر پرجوش اور جلیل القدر کمانڈر سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. کیا کہنے، سبحان وہ بھی اللہ. شامل تھے. اب بعض تاریخ مورخین نے، سیرت نگاروں نے تو یہ لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کا یہ پہلا سریہ تھا اور ابو عبیدہ بن حارث اس سریہ کے پہلے قائد تھے. کیا کہنے، یہ شرف بھی آپ کو ملا، پہلے قائد صاحب تھے. یہ شرف بھی ساتھ تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے جو سرایا گئے، پہلا علم جو عطا فرمایا سرکار دو عالم نے، وہ بھی عبیدہ بن حارث مطلبی کو عطا فرمایا. تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلی قیادت جھنڈا پہلا دیا، علم بھی دیا. بعد نے کہا کہ وہ پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بہرحال
وہ ہو یا یہ ہو، یہ شرف جی۔ اور پھر وہ جو وہ بھی چچا ہے، یہ بھی چچا ہے۔ قافلہ، سبحان اللہ، قافلہ جو گزر رہا تھا جی۔ وہ یا ابو سفیان کی قیادت میں یا اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں تھا، اور آمنا سامنا تو ہوا لیکن وہ چلے گئے دامن بچا کے، کوئی کلیش نہیں ہوا۔ لیکن ہوا کیا، میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت نوجوانی کا عالم ہے، اور ان کا جوش جذبہ دیکھیں، ان کا جذبہ جہاد دیکھیں، ان سے حالانکہ وہ نکل گئے پھر بھی رہا نہیں گیا، تو وہ جوش میں آ کے انہوں نے تیر چلا دیا، اور یہ پہلا تیر تھا واہ واہ واہ، جو حضور کے کسی غلام نے چلایا۔ تاریخ اسلام میں وہ پہلا تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف، اور پھر اس کے بعد جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، واہ واہ واہ، آپ کے بخت کا ستارہ عروج پر کیا کہنے اس وقت ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ تو آپ کی پہچان بن گیا، جی۔ صحابہ اکرام میں آپ کا طرہ امتیاز بن گیا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بھی عقیدت کا مرکز اور محور بن گئے اس واقعہ سے۔ اور اس کا تعلق بدر سے ہے، جب غزوہ بدر ہوا 2 ہجری کے اندر، تو جب وہاں معرکہ لگا، میدان سجا، تو سب سے پہلے آغاز یوں ہوا کہ ایک سریہ ہوا تھا، سریہ عبداللہ بن جہاش، اس کے اندر ایک کافر مارا گیا تھا، عمر بن الحضرمی، تو اب وہ مارا گیا، تو اس کا جو وہ بھائی تھا وہ زخم چاٹ رہے تھے اور انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ بدر کا آغاز ہوا تو اس کا بھائی عامر بن الحضرمی جو ہے وہ نکلا، اور وہ للکارتا ہوا اور مبارزت طلب کرتا ہوا آیا۔ تو جب باہر آیا تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں، میرے آقا کے لشکر میں سے سیدنا فاروق اعظم کے غلام مہجا وہ نکلے اور کہا کہ حضور کے غلاموں کے غلام موجود ہوں اور کوئی اس طرح للکارتا ہوا نظر آئے، تو آپ میدان میں اتلے اور وہاں گھمسان کا رن پڑا، لیکن کفار نے دھوکہ کیا، 1 بائی 1 ہو رہی تھی نہیں جنگ، تو کسی نے اچانک تیر مارا ان کو لگا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد ادھر سے عتبہ آیا، ادھر سے شیبہ آیا، یہ ربیہ کے بیٹے تھے، جی جی، اور ولید آیا ان کا بھتیجا جو تھا، یہ آئے، صحیح، اور انہوں نے مبارزت طلب کی۔ جب للکارا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں نکلنے والا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے انصاری جو لوگ تھے، حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت معوذ، یہ حضرت حارث کے بیٹے ہیں معاذ اور معوذ، اور حضرت افرا جن کا تذکرہ تاریخ اسلام میں امر ہو گیا، جن کے 7 بچے نبی کے لشکر میں شامل تھے، اللہ، یہ آئے۔ یہ جب نکلے نا تو ادھر سے عتبہ نے ان کا حسب نسب پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے، کس کے بیٹے ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے کف نہیں، ہمارا جوڑ نہیں، ہمارے جوڑ کے بندے نکالیں ذرا، یہ تو انصاری ہیں، جہاں سے ہم آئے ادھر سے نکالیں۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، واہ 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 واہ، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، اسد اللہ، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذوالفقار حیدری کی طرف اشارہ کیا، اللہ اکبر، مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا، وہ کھڑے ہوئے۔ اب اتنے 2 عظیم صحابی، شیر محمدی کچھار کے، کیا کہنے، سبحان اللہ، حضرت امیر حمزہ اور حضرت مولا کائنات، تو دیکھیے ان کے ساتھ تیسرے بندے کو جس کو میرے آقا نے اشارہ کیا اور جانے کا شرف مل رہا ہے، وہ حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی، کیا کہنے، یہ وہاں پہنچے، واہ واہ، وہاں لڑائی شروع ہوئی، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں، تو تلوار بازی ہو رہی ہے، یہ جذبہ لے کے نکلے تھے۔ جب حضور کا غلام میدان جہاد میں اترتا تھا تو خواہش یہی ہوتی تھی کہ آج زندہ نہیں جانا، اللہ اکبر، شہادت کا رتبہ لے کے جانا ہے۔ صحیح، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، انہوں نے اپنے مد مقابل کو ایک لمحے میں پچھاڑ کے رکھ دیا۔ ان شیروں کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ اللہ اکبر، انہوں نے ایک تلوار کا وار کیا اور وہ ٹھنڈے ہو گئے ان کے لاشیں، اور حضرت عبیدہ جو تھے ان کے مد مقابل کے ساتھ کافی دیر مٹ بھیڑ ہوتی رہی، جی، اور کبھی یہ وار کرتے کبھی وہ وار کرتے، بالآخر اس نے وار کیا آپ کے پاؤں پر، تو آپ کی پنڈلی کٹ گئی اور ہڈی کا سارا گودا جو ہے جس پر دار و مدار ہوتا ہے انسانی ڈھانچے کا، وہ باہر آ گیا،
حضرت مولا کائنات یا بعض روایات کے مطابق حضرت امیر حمزہ، ان کی نظر پڑی تو وہ بجلی کی طرح کوندے اور وہاں شیر کی طرح جھپٹے، اور جو ان کا مقابل تھا اس کا بھی کام تمام کیا۔ شیبہ تھے ان کے مقابل؟ بات یہ میں نے اس لیے تذکرہ نہیں کیا جی کہ یہ جو عتبہ، شیبہ اور ولید جو تھے نا، مختلف روایات میں سیرت کی مختلف کتب کے اندر ٹھیک ان کو بدل بدل کے کہا کہ وہ اس کے مقابل صحیح تھے، ہے، وہ اس کے مقابل تھے، صحیح اس لیے میں نے مد مقابل کا تذکرہ کیا۔ جی مفتی تو جو صاحب، بھی ٹھیک ہے۔ حضرت مولا کائنات نے کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو اس طرح اٹھا کے زخمی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بڑا پیار تھا، اللہ اکبر، اللہ چچا بھی لگتے تھے رشتے میں، عمر رسیدہ بھی تھے، شیخ المہاجرین بھی تھے، جذبے جوان تھے، شہادت کی تمنا تھی۔ تو جب دیکھا نا اس طرح زخمی حالت میں کہ پنڈلیوں سے، ہڈیوں سے یوں گودا بہہ رہا ہے، تو اسی پر انسانی دار و مدار ہوتا ہے جان کا۔ تو آپ دیکھا کہ ان کی جان بچنے کے ظاہر سرجری اور آلات اور اتنی ایڈوانس نہیں، چانس نہیں ہے۔ میرے آقا نے اتنی شفقت فرمائی، اتنا پیار دیا، اتنا رحم فرمایا کہ یوں ان کو وصول کرنے کے بعد ان کا سار اپنی گود میں رکھ دیا، اللہ اکبر، کیا کہنے، اپنی سبحان اللہ، ران مبارک پہ، کیا اعزاز ہے۔ زانو مبارک پہ سر واہ رکھ واہ دیا واہ۔ اور یہاں رکھ دیا۔ اب سنیے حضور کے غلاموں کی تمنا کیا ہوتی ہے، آرزو کیا ہوتی ہے، حضور کے عاشقوں کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ جب یہاں سر رکھا نا جی تو حضرت عبیدہ بھی دیکھ رہے تھے، اب نزا کا عالم ہے، اللہ، تو یوں لیٹے لیٹے رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور آواز گلوگیر تھی، رخسار تر تھے، آنسو موتیوں کی صورت بہہ رہے تھے، گلوگیر آواز میں، پتہ ہے آخری وقت ہے، کوئی اور بات نہیں کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہی بات کی، یا رسول اللہ کیا میں شہادت سے محروم ہو گیا ہوں؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، مفتی صاحب کیا کہنے، یعنی خیال یہ تھا کہ چونکہ میں میدان جہاد سے زندہ باہر آیا ہوں، واہ واہ واہ، یعنی شفا نہیں مانگی، شہادت مانگی۔ شہادت مانگی ہائے ہے، ہائے۔ یہ ہے کہ کیا میں شہادت سے محروم ہو گیا ہوں؟ اللہ میں میدان جہاد سے جو زندہ باہر آ گیا ہوں تو مجھے شہادت نہیں ملے گی اب اگر میری روح پرواز کر گئی؟ جی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، نا عبیدہ، جب بدر کے شہداء کی فہرست مرتب ہوگی نا تو سر فہرست نام تمہارا ہی ہوگا، واہ واہ واہ، شہادت تمہیں مل گئی۔ پھر یہاں سے اب جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ صحیح صحیح، یہاں سے جب واپس پلٹے واہ واہ واہ، تو آخری وقت اب تدفین کرنا تھی، صحیح، وادی تھی صفرا، کیا کہنے، نبی مکرم نے اس میں تدفین کر دی، جی، دفن ہو گیا، قبر بن گئی۔ مدتوں بعد حضور اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں سے گزرے اور پڑاؤ کرنا تھا، ٹھہرنا تھا، اسی وادی میں ٹھہرے۔ صحابہ اکرام دوڑے دوڑے نبی مکرم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجب ماجرا ہے، اس وادی کے ہر گوشے، ہر کونے، ہر زاویے، ہر جگہ سے مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، واہ واہ واہ، پھریرے لہرا رہے ہیں جی، اور سوتے پھوٹ رہے ہیں، اتنی خوشبو مسحور کن مشک و عنبر کی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کہاں سے آنی ہے؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس وادی میں میرے غلام عبیدہ کی قبر ہے؟ کیا یہ ساری خوشبوئیں اسی میرے غلام کی قبر سے آ رہی واہ ہیں۔ واہ، کیا کہنے، ناظرین گرامی قدر، کریم آقا نے فرمایا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں میرے عبیدہ بن حارث مطلبی کی قبر انور ہے۔ دیکھیں کریم آقا سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جو نبی کا غلام بن جاتا ہے پھر اس کے وجود سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کریم آقا کا آپ کو علم ہے کہ جب کوئی ملاقات کے لیے آتا تو پوچھتا نہیں تھا سرکار کہاں ہے، وہ مدینہ کی گلیوں میں جدھر خوشبو آتی تھی وہ خوشبوؤں کے پیچھے چلتا تو مدینے والے کو پا لیتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھے سیدنا عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب کائنات صحابہ کے صدقے ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔